بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ دل سے استغفر اللہ پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دعا کے بارے میں بات کریں گے کہ دعا کیا ہے، دعا مانگنا کیوں ضروری ہے، دعا کا اصل مقصد کیا ہے اور دعا کن چیزوں کے لیے مانگنی ہے۔ تو ابھی سے ہی عہد کر لیں کہ جو بھی آپ اس ویڈیو سے سیکھیں گے تو اسے آپ اپنی زندگی میں بھی اپلائی ضرور کریں گے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو کوئی اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو دیکھیں، اس دنیا میں ہمارا جب بھی کسی بڑے بندے سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے سارے کام ان کے تھرو نکل آئیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پیچھے ہماری سپورٹ ہے۔ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہوا تو یہ پیچھے سے آ کے ہمیں سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہماری بیک مضبوط ہو جاتی ہے نا۔ تو جب ہمیں ان کا سپورٹ ہوتا ہے تو ہم ان پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہمارے سارے کام انہی کے تھرو نکل آئیں گے، یعنی کہ ہمارے جو بھی کام ہوں گے، جو بھی رکے ہوئے کام ہوں گے، وہ ان کے تھرو پورے ہو جائیں گے۔ تو جب بھی ہم ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ لوگ آپ کا کام کرنے پر قادر نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے، اور ویسے بھی لوگ اس دنیا میں کب کسی کا کام کرتے ہیں؟ جب ان کو بھی اگلے سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہو، یا اس کا کوئی قریبی ہو، یا رشتہ دار ہو، یا دوست ہو۔ اور یہ لوگ جن سے ہم اپنا کام کروانا چاہتے ہیں، یہ بھی ہمیں آل ٹائم اویلیبل نہیں ہوتے۔ جیسے ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے دربار کے باہر دربان بٹھائے ہوتے ہیں، تو پہلے ہمیں ان سے اجازت مانگنی پڑتی ہے ان تک پہنچنے کے لیے۔ اس بادشاہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ہم ڈائریکٹلی ان کے پاس نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے آپ کو ان کے سیکریٹری سے پہلے بات کرنی پڑتی ہے، اور پھر جا کے ہم اپنا مسئلہ ان کو بتاتے ہیں، اور پھر جا کے ہمارا کام ہوتا ہے۔ لیکن جتنا ہم کسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اتنا ہم کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری پاور اسی بندے کے پاس ہے، اب اس سے ہمارا کانٹیکٹ ہو گیا، مطلب اب ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کا ایک ایسی ہستی کے ساتھ کنیکشن جڑنے والا ہے جس کے قبضے میں یہ سارے بادشاہ ہیں، جس کے قبضے میں یہ سارے پریزیڈنٹس ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اس کا پورا سسٹم چلا رہا ہے۔ یہ وہی کائنات ہے کہ جس میں کافی سارے لوگ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان سب کی جو لگام ہے نا، وہ اس رب کے ہاتھ میں ہے، ایسی ذات کے ہاتھ میں ہے جو کسی کو عطا کر دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ عطا کرنا چاہے، ساری کائنات بھی اگر ساری پاورز مل کر بھی اس انسان کو وہ چیز نہ دینا چاہیں، اس انسان سے وہ چیز روکنا چاہیں، تو وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور جس سے اللہ روک دے تو کوئی چیز بھی، پوری کائنات بھی اگر مل کر اس انسان کو وہ چیز دینا چاہے نا، تو وہ اس انسان کو وہ چیز دے نہیں سکتی۔ ہماری جانوں کا، ہماری مالوں کا، ہماری عزتوں کا، ہماری ہر ایک سانس کا، ہماری دھڑکن کا جو محافظ ہے، کنٹرولر ہے، وہ ذات ہے، وہ رب ہے، وہ ذات ہے جو بندوں کی تمام ضروریات سے واقف ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو کس ٹائم پہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ رب جو بندے کے معاملے میں بہت رحیم ہے، وہ رب جو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، جو زیادتی نہیں کرنے والا بلکہ زیادتی کرنے والوں کو پکڑنے والا ہے، ایسا ہے آپ کا رب۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ ہو جائے گا، آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے، آپ اتنے نڈر ہو جائیں گے کہ آپ کو یقین ہوگا کہ جو بھی عرضی آپ اس کے پاس لے کر جائیں گے، یعنی جو بھی دعا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اور وہ کام جو بندے کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ امپاسبل ہے، تو انشاءاللہ وہ کام آپ کا اتنا آسان ہونے والا ہے کہ آپ کہیں گے کہ nothing is impossible، کیونکہ آپ کا کنیکشن آپ کے رب سے جڑ جائے گا، اس رب سے جڑ جائے گا جس کے اختیار میں ساری پاورز ہیں، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جب آپ کا اس عظیم رب کے ساتھ کنیکشن جڑ جائے گا تو آپ اتنے پرسکون ہو جائیں گے کہ آپ کو کسی کی بھی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کسی کی اجازت نہیں مانگنی پڑے گی اللہ تک جانے کے لیے،
کیونکہ اللہ کی جو لائن ہے نا وہ 24/7 آن لائن ہے۔ آپ جب مرضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی جو عرضی ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں۔ آپ کو بس ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کرنی ہے۔ وہ راستے جو سب کے لیے کانٹوں والے ہوں گے، انشاءاللہ ایسے راستے جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے کسی بھی معاملے میں لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ سارے معاملات کا اختیار اس رب کے پاس ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دینا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے سارے لوگ ہوں گے جو اس سچویشن میں ہوں گے، جو کسی چیز کے انتظار میں ہوں گے، کسی فیصلے کے آنے کے انتظار میں ہوں گے، کسی دعا کی قبولیت کے انتظار میں ہوں گے، کسی کام کے مکمل ہونے کے انتظار میں ہوں گے۔ کوئی کسی بڑی سے بڑی مشکل میں ہوگا، کسی کا کوئی جیل میں قید ہوگا، کسی کا کوئی پریشان ہوگا، کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، کوئی روزگار کی پریشانی میں ہوگا، کوئی بے اولادی کا غم سہ رہا ہوگا، کوئی کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہ رہا ہوگا، کوئی کسی کو دن رات دعاؤں میں مانگ رہا ہوگا، اور بھی بہت سے مسائل ہیں انسان کے۔ آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ اس طرح کے مسائل میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ہر غم، اپنی ہر ڈیمانڈ، اپنی ہر خواہش اللہ تعالیٰ کے حضور رکھنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ کوئی آپ کو کہے گا نا کہ وہ شخص تم پر ظلم کرنے والا ہے، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کام کرنا چھوڑ دو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فکر نہیں کرنی۔ آپ نے صرف ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آپ نے اس کے اوپر یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی ماں کو کس طریقے سے پکارتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اس کے سامنے ضد کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ماں سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو شاید اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاکم ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ تصویر کا ہر رخ دیکھ سکتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ تصویر کا صرف ایک رخ دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ جاب اس انسان کے لیے کیسی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جاب ہو جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمارے کام ہو جائے، ہماری اس جگہ نوکری لگ جائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایسی جاب ہے کہ اس کے اندر ہمیں نماز کا ٹائم نہیں دیا جاتا، اس کے اندر ہمارے پاس ایسے یہاں پر لوگ ہیں جو ہمیں دین سے دور کر دیں گے، جو ہمارے ایمان کو کمزور کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے یہ بندہ نیک ہے، اگر میں اس کو اس جگہ پہ بھیجوں گا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے۔ اگر کوئی ایسی شادی ہے کہ ایک لڑکا ہے وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، بظاہر تو وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت سگڑ ہے، بہت سشیل ہے، یہ میرے گھر کو سنبھال سکے گی، لیکن شادی کے بعد اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لڑکی کیسی ہوگی، آپ کے لیے بہتر ہوگی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کیریکٹر وائز صحیح نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ پر ظلم کرے، ہو سکتا ہے جو آپ کی فیملی کو نہ سمجھ پائے، ہو سکتا ہے جو آپ کے دل میں آپ کی فیملی کو آپ کے خلاف کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اسی لیے زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی دعا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، بے شک مانگا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی بہتری بھی مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا کہ دعا کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو دعا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے جب اس کا بندہ اس سے کچھ مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہ کرے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کر رہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنی دعا کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اگر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دعاؤں میں یہ چیز شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز میرے لیے اچھی ہے تو مجھے عطا کر، ٹھیک ہے؟ تو کیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، آپ نے ہر چیز اللہ کو بتانی ہے، آپ نے کسی سے نہیں کہنا، آپ نے اپنی پریشانی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ذریعے بناتا ہے۔
پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریزیڈنٹ کو یا اس بڑی پوسٹ والے کو ہی اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار، ہمارے لیے ذریعہ بنا دے۔ پھر وہ راستے اللہ تعالیٰ بناتا ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور جب ہم یہ چیز پڑھتے ہیں نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ واقعی بہت بہترین کارساز ہمیں بن کے دکھاتا ہے۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ یقین کے بنا ہماری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں، ہماری دعاؤں میں کوئی قبولیت نہیں۔ تو آپ نے بس اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود راستے بنائے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کم سے کم پتہ چل گیا ہوگا کہ دعا کیا ہے، دعا کیوں ضروری ہے، دعا کس طریقے سے ہمیں بہترین کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک پیارا سا اللہ لکھ دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کال کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔